سامنے سورہ اعلیٰ پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ آخرت بہتر ہے جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاً ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، یعنی نافرمان، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ وہاں کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور ایسا خاردار کانٹے دار کھانا کھائیں گے کہ جس سے نہ وہ موٹے ہو پائیں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت اس عالم قیامت کے اندر ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی، اور وہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر رکھے ہیں، اونچے تخت بنا کر رکھے ہیں، اور پیالے اور برتن لائنوں سے لگا کے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے تکیے اور بچھونے ان کے لیے جو ہے لائنوں سے صفوں کی طرح بچھا کر رکھے ہیں۔ اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات کی طرف توجہ دلائی کہ تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اونٹ کو بنایا گیا ہے، کہ کیسی تخلیق کی گئی ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کتنا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ان کو گاڑ دیا گیا ہے زمین میں، اور خود زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے بچھایا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جو ہے تاکید کی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں فرمایا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ جو نصیحت کے اوپر عمل کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہاں فرمایا تھا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہاں فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ تو بس نصیحت کریں گے تو آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا بدلہ لے گا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ میری طرف وہ لوٹ کر آئیں گے اور میں ان سے حساب لینے کے لیے ان کا ذمہ دار ہوں۔ اب سورہ فجر میں فجر کے معنی ہوتے ہیں پھوٹنے کے، اسی وجہ سے صبح صادق پھوٹ کے بعد جو ہے سویرا پھوٹتا ہے، تو اسی کو نماز فجر کہا گیا۔ اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاً قسمیں کھائی اور پھر چند قوموں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد بندوں انسانوں کی دو تقسیمیں بتائی، قسمیں بتائی، اور ان کے کارنامے بتائے، اور پھر جہنم کا ذکر کیا، اور آخر میں خوشخبری دی پھر سے فرما برداروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفر اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کافی ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ شروع میں قسم کھائی، یہاں 5 قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی نماز کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی، کہ وہ 10 راتیں کون سی ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ ایک، نماز فجر تو قائم ہے کہ نماز فجر کی قسم ہے۔ ولیال عشر، ان 10 راتوں کے حوالے سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخر کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، عید بقرہ، اس سے پیچھے کی 10 راتوں کا ذکر فرمایا۔ اور یہ دونوں راتیں، دونوں تقسیمیں جو ہیں اپنی جگہ بہت صحیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان
رمضان کی 10 راتوں اور ذی الحجہ کی 10 راتوں دونوں کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جو عبادت کی جائے وہ تمام راتوں کے اوپر افضل ہے۔ کیسے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کنس کی؟ عید الاضحیٰ کے پہلے کی 10 راتیں، اور فرمایا اس کے دن کا روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا 10 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ اور رمضان کی 10 راتیں اعتکاف کی راتیں ہیں، اور اس میں بہرحال افضل ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو رمضان میں ایک رات کی عبادت کرے گویا اس نے پورے سال کی عبادت کی۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے ایک جو ہے فرض 70 فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس میں جب تلاوت کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، تو اس کے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ اور خود اس میں ایک شب قدر ہے کہ شب قدر کی ایک رات 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آگے 2 قسمیں کھائی، ایک قسم کھائی والشفع، جفت کی۔ جفت کہتے ہیں جس کو برابر تقسیم کیا جا سکے، یعنی کہ ایسا نمبر عدد جو برابر ہو سکے، تقسیم ہو سکے، یعنی 2 ہیں تو ایک ایک برابر تقسیم ہو سکتا ہے، 4 ہیں تو 2 تقسیم ہو سکتے ہیں۔ والوتر، اور اسی سے وطر بھی ہے کہ طاق کی، اور قسم ہے طاق کی۔ طاق سے مراد کیا ہے؟ جو برابر تقسیم نہ ہو سکے۔ اور اس کے متعلق بھی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ اس سے مراد ہے وہ رات جو جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے۔ کیسے کہ عرفہ کی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے راتوں کے اعتبار سے یہ نظام مقرر کر رکھا ہے کہ دن سے پہلے رات آتی ہے، مگر عرفہ کا دن عید الاضحیٰ کی پہلے کی رات یہ بھی دن میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس 10 ذی الحجہ کی، یوم النحر کی ایسی فضیلت ہے کہ اس میں برابر اللہ تعالیٰ نے 3 دن جیسے دن رکھے ہیں۔ عرفہ کی رات کو بھی دن شمار کیا، یوم النحر کو بھی دن شمار کیا، اور آگے کے جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس کو بھی دن شمار کیا، کہ اتنی فضیلت والی، یعنی کہ جہاں یہ طاق ہے وہی عدد بھی ہے، جہاں یہ طاق ہے وہی عدد بھی ہے۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور دوسری روایت میں آتا ہے والشفع والوتر سے مراد ہے اس کی طاق اور عدد راتیں، یعنی کہ رمضان کی طاق راتیں اگر شروع سے شمار کی جائیں 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی میں شب قدر ہو سکتا ہے، اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے، 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اس سائڈ سے گنا جائے 29 روزے ہو گئے، 29 روزے ہوئے تو پھر 29 سے پیچھے پوری یہ طاق ہی راتیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ان کی طاق بھی وہی اور عدد بھی وہی، کہ اگر 30 روزے ہوئے تو یہاں سے فضیلت شمار، اور جو ہے اگر 29 روزے ہوئے تو وہاں سے فضیلت شمار۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کو مکمل عبادت کرتے تھے۔ کیا فرمایا کہ مکمل عبادت، دن بھی وہی، رات بھی وہی، طاق بھی وہی، عدد بھی وہی، برابر ثواب عبادت کرتے تھے۔ اور امت کے لیے فرمایا کہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ طاق راتوں میں کیا چاہیے کہ جاگو تاکہ شب قدر میسر ہو جائے۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ اس کے متعلق وہی رات مراد ہے کہ یوم عرفہ اور یوم النحر کی رات، یہ دونوں راتیں جو ہے دن کے برابر ہیں، اور یوم النحر جیسے ہی شروع ہوا وہ رات ختم ہو گئی، کہ جو فضیلت والی رات ہے، نمایاں رات ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، کہ وہ اس رات کی قسم جب وہ جانے لگی، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے صبح صادق آتے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس قسم کا جواب قسم فرمایا کہ یہ قسمیں کس کے لیے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کافی ہے کہ نہیں، کہ اتنی بڑی قسمیں کھائی کہ کتنی عظیم قسمیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا
کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ اور یہ کون تھے؟ ارم ذات العماد، عاد ارم ستونوں والے۔ ستونوں والوں سے مراد کیا ہے؟ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قد و قامت، جسامت عطا فرمائی تھی۔ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کا قد جو تھا 70 گز کے برابر تھا، 70 گز تھا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 گز ان کا قد ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، پہاڑوں کو جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا لیتے تھے، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے مثل کوئی ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ جو قوم پیدا کی تھی اس کے برابر کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ اور اس کو یہاں بھی ذکر فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا فرمایا پہلے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے قوم عاد کو کیسا بنایا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور وہی فرمایا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا تم نہیں دیکھتے ثمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے، کیا فرمایا وثمود الذین، اور ثمود کی طرف نہیں دیکھتے الذین جو لوگ جابوا الصخر، جابو کے معنی ہوتے ہیں تراشنا، صخرہ کے معنی چٹانیں، تراشتے تھے چٹانیں، بالواد وادی قرا میں، کہ ان لوگوں نے چٹانوں کو اپنے ناخنوں سے تراش تراش کے ان کے اندر محلات بنا رکھے تھے، بڑے بڑے محلات۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا یہ فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا چلی، طوفانی ہوا چلی۔ ان کے تمام بڑے بڑے انہوں نے جو اپنے قد کے مطابق محلات بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے ریزہ ریزہ کر دیے۔ اور قوم سمود کے اوپر یہ عذاب آیا کہ ایک عجیب سی چنگھاڑ مچی، چیخ سنائی دی ان کو، اور وہ زلزلہ آیا اور زلزلے میں تہس نہس ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میخوں والے فرعون کے ساتھ؟ فرعون کے میخوں کے واقعے کے اعتبار سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست جو ہے لاہو لشکر لے کر چلتا تھا، اور اس کے ساتھ تمبو گاڑنے کے لیے جو اس کی کیل لیتا تھا، اتنی کیلیں تمبو گاڑنے، ان کی رسیاں گاڑنے کے لیے ہوتی تھی کہ جن کو لاکھوں کروڑوں اونٹ اٹھا کر چلتے تھے۔ اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ فرمایا کہ یہ جب فرعون کسی کو عذاب دیتا تھا تو اس کے چاروں جانب ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں کیل گاڑ کے اس کو کیا کرتا تھا، کسی جگہ لٹا دیتا تھا، اس کے اوپر کیا کرتا تھا، بچھو اور سانپ چھوڑ دیتا تھا، اس کو وہی ختم کر دیتا تھا۔ اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی، حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب اس کے نمایاں ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے اوپر، ان کے واقعے کو دیکھ کر، ان کی تمام حرکات و سکانات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، اور جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، ان تینوں قوموں کی شہروں میں سرکشی ہوئی تھی۔ کیسی سرکشی؟ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ فاکثروا، پس بہت زیادہ، فیہا، ان میں فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کو کوڑا برسایا۔ فصب، پس برسایا، علیہم، ان پر، ربک، آپ کے رب نے، سوطا، کوڑا، عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے۔ کیا فرمایا؟ جیسے کہ اسی کو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے نبا میں کہ اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہیں، کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جس میں وہ حکم کے حکم جلیں گے۔ اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھات لگائے ہوئے ہیں۔ مرصاد کے معنی ہوتے ہیں رصد گاہ کے، انتظار گاہ کے، کسی اونچی جگہ ایسا تمبو یا کوئی ایسی جگہ قائم کرنا کہ وہاں سے اپنے دشمن کے اوپر پوری واچ آؤٹ کرنا، کہ واچ ٹاور بنا کے رکھنا۔ اور مرصاد کے معنی ہوتے ہیں یہی کہ واچ ٹاور۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر ایک کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اوپر گھات لگائے ہوئے ہیں کہ آخر کار یہ بندہ میرے پاس آ کر پیشی کرے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے
اور اسے عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے میرا رب نے مجھے عزت دی، بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب یہ دو چیزیں ذکر کی اور ان دونوں چیزوں کا آگے بھی ذکر فرمایا کہ ان کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کچھ لوگوں کو، کیسے؟ فَأَمَّا الْإِنسان، پس جب انسان کو، پس رہا انسان، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پس اس کو دیتا ہے عزت، ونعمہ، اور نعمتیں، فیقول ربی، پس وہ کہتا ہے میرے رب نے اکرمن، مجھے اکرام میں مجھے بڑی عزت بخشی ہے، میری عزت بڑھا دی۔ واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور جب رہا اذا مبتلاہ، جب آزمایا اس کو، فقدر، آزمایا اس کو کس نے؟ رب نے، فقدر، پس اندازہ مقرر کر دیا، یعنی کہ اس کا فقدر علیہ رزقہ، اس پر رزق کو کم کر دیا، تنگ کر دیا، فیقول ربی اہانن، پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ان کا صلہ آگے ہے، کیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو۔ پہلے جو فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ رزق، اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں تو میرے خود کا کمال ہے، میں نے کیا ہے تو تبھی تو مجھے مل رہا ہے، یہ تو میں اپنی قابلیت سے حاصل کر رہا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، کہ یہ تو میرا حق تھا کہ مجھے میرے اللہ نے کیا کیا ہے؟ عزت دی ہے، مجھے عزت میری بڑھا دی ہے، یہ میرا حق تھا، میری کمال تھی۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، پھر اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ یتیم کو پوچھتا تک نہیں ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتا، جیسا کہ کفار مکہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مال کے اوپر حق اسی کا ہے جو تلوار چلانا جانتا ہو، مال کے اوپر حق اسی کا ہے جو خاندان والا ہو، اور یتیم مسکین ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کا کیا کرتے تھے؟ اس کو مال وال پوچھتے نہیں تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ ماعون میں پڑھا تھا۔ اور پھر ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں، تو یہ غریب مسکین ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ذلیل کر دیا ہے، میری رزق کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ہے۔ فیقول ربی، پس کہتا ہے وہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ کہ انسان نے جب وہ نعمتوں میں ہوتا ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے اور کافروں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں تبھی تو ہم آزمائے ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہوئی ہے؟ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کو غریب کر دیتے، وہ تو سوچتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ ذلیل کر رکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو مجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ اور یہ پھر وہ اس کے صلے میں کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے عزت نہیں کرتا یتیم کی، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور خود تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، اس کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اوپر سے دوسروں کو بھی ترغیب نہیں کرتا کہ یہ یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور جب یہ فراخی، جب یہ مسکینی کی حالت میں ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس کے اوپر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ کیا؟ پھر یہ دوسروں کا مال تو کھاتا ہی کھاتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کا بھی مال کھا جاتا ہے، اتنا ذلیل ہو چکا ہوتا ہے، اتنا غریب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ اور پھر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو، کہ اس قدر پیار کرتا ہے کہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بس جیسے وہ عاشق معشوق کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے غریبی کی حالت میں رکھتے، یہ سوچے اسی معشوق کی تلاش میں رہتا ہے، جیسے اس کا مال اس کے معشوق ہوتا ہے، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے کیسے اس کو حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اصل میں کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو امتحان ہے۔ تم میں سے کوئی نعمتوں میں یہ نہ شمار کرے اپنے آپ کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، کیونکہ ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جن کو دشمنوں نے آروں کے ساتھ کاٹ دیا، تو کیا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہے؟ اور ایسے بہت سارے فرعون پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، جو لاکھوں جو ہے اربوں کروڑوں کی
ان کے پاس مالیت تھی اور ان کو سر درد نہیں ہوتا تھا 40 سال تک، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے پسندیدہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں جو نعمتوں میں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پسندیدہ ہے، اور جو غریب مسکین ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رذیل ہے. فرمایا یہ تو امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ اذا دکت الارض دکن دکا، کلا ہرگز نہیں، جب زمین خوب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کلا ہرگز نہیں، اذا دکتل، جب زمین، دکت الارض، جب زمین کے نشیب و فراز کو ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، دکن دکا، تو ایسی جو کیا ہو جائے گی کہ بالکل پلین سپاٹ ہو جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا تھا کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، جب اللہ تعالیٰ آسمان کو کیا کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. اور پھر ایسا ہو جائے گا. اور اس کو یہاں فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے قطار کے قطار، اور پھر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوگا. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیا فرمایا؟ پھر کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے مقرر کر دیا ہے وہ دن، جو چاہے اس میں اپنا مرتبہ بنا لے، نیک مرتبہ بنائے یا بد مرتبہ بنائے. پھر کیا ہوگا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور ہر شخص دیکھ لے گا اس دن ان چیزوں کو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہوں گے. آگے ما قدمت یداہ، بھیجے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے کیا اعمال. پھر کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اور یہاں کہا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں آگے بھیجتا اس زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہو اور کوئی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے عذاب دیں گے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا جکڑنے والا کوئی بھی اور کوئی نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن لا نہیں ہوگا، يُعَذِّبُ کوئی بھی عذاب دینے والا، عَذَابَهُ أَحَدٌ اس جیسا عذاب دینے والا، ولا یوثق اور نہیں ہوگا جکڑنے والا، وثاقہ احد اس جیسا کوئی اور جکڑنے والا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مسلمانوں کو خطاب ہو گیا، اے مطمئن روح. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کیا کیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس کو، تمام نفس کو جمع کر دیا جائے گا، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اس میں نے آپ کے سامنے ایک عرض کی تھی کہ نفس کے تین درجے ہیں. ایک نفس الامارہ، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ. نفس الامارہ اس کو کہتے ہیں کہ جب روح ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف زیادہ مطمئن ہو، اس کی رجحان ہوتا ہے، وہ گناہوں کی طرف زیادہ جاتی ہے. بس ہر جگہ اس کو حرام ہی چاہیے، بس آسانی کے ساتھ حرام مل جائے. پھر اس کا ایک درجہ ہوتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے میں اس کا نفس لوامہ ہو جاتا ہے. لوامہ سے مراد اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے. کیا کرتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، توبہ کر لے. خود سے اس کا نفس کہتا ہے کہ بھائی تو نے گناہ کر لیے ہیں، تو اس کے اوپر توبہ کر لے. تو انسان توبہ کرتا ہے، مگر یہ توبہ دائمی نہیں ہوتی، پھر سے گناہ کر لیتا ہے، پھر سے توبہ کر لیتا ہے. یہ نفس اللوامہ کا درجہ ہے. اور تیسرا نفس، نفس المطمئنہ، یہ ایسا نفس المطمئنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نفس اطمینان دے دیتے ہیں کہ اس کا گناہوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگ جاتی ہے. یہ اللہ والوں کو ایسا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بالکل وہ دنیا سے پرے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف ذرا برابر ان کا التفات نہیں ہوتا. فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. کیا فرمایا؟ ارجعی، تو چل الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ کہ تو راضی ہے اس سے، مرضیہ اور وہ راضی ہے تجھ سے. فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا.
اور اس سے مراد ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے بندے سے تو وہ بندہ بڑا مطمئن ہو کر مر جائے گا، وہ بندہ بڑا مطمئن ہو کے مر جائے گا، جب اس سے کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ کہ اب تو آ جا اللہ کی طرف کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو سے اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے موت سے کوئی مطمئن ہو سکتا ہے؟ موت سے تو کوئی مطمئن نہیں ہوتا، ہر ایک موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے 2 طریقے ہیں۔ جب موت مسلمان کے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آتے ہیں، وہ اس کو دکھاتے ہیں جنت کا تذکرہ، جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، جنت کے پکوان، جنت کے میوے، اور وہ روح اس کی طرف جانے کے لیے جو ہے بے قرار ہو جاتی ہے، مگر وہ ابھی تک اس کا روح قبض نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسی کو قرآن مقدس میں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ایسے روح کو قبض کرنے والے جو کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، بندنوں کو چھڑا دیتے ہیں کہ روح بس چھوٹنے کے لیے برقرار ہوتی ہے، تو فرشتہ جب اس کی روح قبض کرتا ہے وہ ٹوٹ کر جاتی ہے اللہ کی جانب۔ اور ایک تو اس وقت یہی اس سے کیا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو آ جا میری طرف، کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرا، جب کافر کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ایک جماعت اس کے دور بیٹھتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ کیا کہ یہ تو اس کے پاس آ جا، اب تیرا وقت آ گیا ہے، اور اس کی روح پیچھے پیچھے ہٹنے لگ جاتی ہے۔ اس کی روح جسم کی ہر رگ کو پکڑ لیتی ہے، جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کو سے اس کے ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، یہ روح بھی رگوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور اس کو پھر ایسے کھینچ کے فرشتے نکالتے ہیں۔ وہ اسی کو فرمایا تھا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ غرق ہو کے کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، کیسے غرق ہو کے اس کے اندر گھس کے اس کی ایک ایک رگ سے اس کو چھڑاتے ہیں۔ اور یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے کہ ایسا ہمیں اطمینان ہو کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ موت کا وقت نصیب فرمائے تو ہماری روح بھی اسی طریقے سے شاد ہو کر کیا ہو جائے، قبض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔